کہ آپ نے فرمایا کہ لا یستر عبد عبدا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کے عیب پر دنیا کی زندگی میں پردہ ڈالتا ہے تو قیامت کو اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیبوں پر، اس کے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ قیامت کو ذلت بہت بڑی ذلت ہے اور عزت بہت بڑی عزت ہے۔ اب کون سا بندہ ایسا ہے کہ جس کے زندگی میں کوئی کمیاں کوتاہیاں نہیں ہے؟ سب کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اگر ہم یہی کام ہم کرنے لگ جائیں کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالا کریں اور کسی کے عیب کبھی اچھالے نہ، تو قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اور یہ اتنا بڑا مقدس عمل ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہو بھی جائے غیبت تو کوئی بات نہیں۔ یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے غیبت نہ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، ایسے بندے کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں، خوشخبری۔ طوبیٰ فرمایا کہ میں خوشخبری دیتا ہوں ایسے بندے کو، کامیاب ہے وہ انسان، اس کی زندگی دنیا کی بھی پرسکون گزرے گی اور آخرت بھی کامیابی کے ساتھ۔ تو فرمایا کس کے لیے؟ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، جس بندے کے اپنے عیب اسے مشغول کر دیتی ہیں کہ وہ کسی اور کے عیب تلاش کرے۔ اوروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے جو بندہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھتا ہے اور انہی میں مصروف رہتا ہے کہ بھئی میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، میں ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کروں، وہ دوسروں کے عیبوں کو نہیں دیکھتا، کسی کے عیب نہیں اچھالتا، تو فرمایا کہ یہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اور خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں کامیابی کی خوشخبری ہے اس بندے کے لیے۔ اور ویسے بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے عیب جوئی کر دیتے ہیں کہ جو انتہائی نامناسب نہیں، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ایک بندے کو ہم نے دیکھا کہ اس کی زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے ہم نے دیکھا، لیکن اب وہ کافی ساری زندگی گناہ کی گزارنے کے بعد، ناجائز کاموں والی زندگی گزارنے کے بعد وہ اب ایک ایسے راستے پہ آ گیا ہے جسے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں۔ کبھی وہ مسجد میں آیا نہیں تھا، اب وہ 5 وقت کا نمازی بن چکا ہے۔ کبھی وہ کسی کا حق نہیں ادا کرتا تھا، اب وہ اضافی صدقہ خیرات کرتا پھر رہا ہے۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگوں کی زبانیں رکتی نہیں ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں دیکھو آج یہ بڑا نمازی آیا، آج پہلی صف میں کھڑا ہوا، دیکھو اس کی پچھلی زندگی کیسے گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی کہ پھر بھی اس کو یا اس کے خلاف زبان درازی کرنے سے باز نہیں آتے۔ اب اگر اس کو قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اگر اس بات کو دیکھیں کہ قیامت کا دن ہو، ایک طرف وہ بندہ کھڑا ہو جو آج نمازی ہے، پہلے گناہ گار تھا، پہلے اس کی زندگی عیبوں گناہوں سے بھری ہوئی تھی، آج وہ صحیح معنوں میں مومن نظر آ رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے پرانے عیبوں پر زبان درازی کرتے ہیں۔ تو قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بندہ بھی کھڑا ہو اور زبان چلانے والا بھی کھڑا ہو، اس کے خلاف اس کے عیبوں کو اچھالنے والا بھی کھڑا ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائیں گے کہ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی، کہ یہ بندہ جس کی زندگی گناہوں میں گزری تھی اس نے مجھ سے سچی توبہ کر لی اور میں نے اس کی ایسی توبہ قبول کی، یکفر عنہ سیئاتی، سارے گناہ معاف کر دیے، اب یہ بندہ تو میرا نیک بن گیا تھا، مجھے بڑا یہ پیارا لگتا تھا، بڑا پسندیدہ تھا مجھے یہ، لیکن تو پھر بھی اس کے عیب اچھالتا رہا ہے، اب تو آ میری پکڑ میں۔ تو میرے بھائیوں، خود کو نیک سمجھنے والے کہیں اس وجہ سے اللہ کے عذاب اور پکڑ کا شکار نہ ہو جائے، کبھی کسی کے عیبوں پہ نہ زبان درازی کریں، کبھی کسی کے عیب نہ اچھالیں، کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ اللہ کو بالکل پسند، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا اللہ کو پسند ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث، آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ مومن، فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جس بندے کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ اسے فلیقل خیرا او لیسکت، اسے چاہیے کہ وہ یہ خوبی اپنے اندر لازمی رکھے، اگر اس کے اپنے اندر یہ خوبی نہیں ہے نا تو وہ سمجھے کہ اس کے ایمان میں کمی ہے۔ کون سی خوبی؟ فلیقل خیرا او لیسکت،
فرمایا کہ جب بھی اس زبان کا استعمال کرو اچھی بات کہو وگرنہ خاموش رہو، اسی میں بھلائی ہے۔ کسی کے عیب اچھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو بے عزت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہمارے لیے وہ بربادی کا سبب بنے گی بات۔ تو یہ خوبی فرمایا کہ ہر مومن بندے کو آپ نے حکم دیا کہ میرا حکم ہے ہر مومن بندہ یہ خوبی اپنائے کہ ہمیشہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، تاکہ قیامت کو زبان کے حساب کے متعلق بندے پر کسی قسم کی مشکل نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین و ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں اور اپنے عیبوں پر نظر رکھیں، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس جو اپنے عیبوں پہ نظر رکھتا ہے اس کے لیے تو خوشخبری آپ نے سنائی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہے اور ہمیشہ اس خوبی کو اپنا کے رکھیں کہ جب بھی بات کرنی ہے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، اچھی بات کرنی ہے کہ اگر میرے اس زبان کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے تو میرا حساب کو مشکل نہیں ہوگا۔